السلام علیکم، میں رانا اعجاز۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے گھروں پر ہمیشہ اپنی رحمت رکھے۔ اللہ پاک کرے کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آئے، آپ کے گھر ہمیشہ خوشیوں سے بھرے رہیں۔ اللہ پاک آپ پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے امی ابو پر، بہن بھائیوں پر، سب پر ہمیشہ اپنی رحمت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک جنگل میں ایک ندی تھی، ہرن نکلتا ہے قریب کے جنگل سے، پانی پینے آتا ہے، پانی پینے لگتا ہے۔ ابھی اس نے پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا ہوتا ہے کہ اچانک ساتھ والی جھاڑیوں سے ایک سرسراہٹ ہوتی ہے، ایک دم سے ایک شیر لپکتا ہے اور ہرن کو پکڑ لیتا ہے۔ بڑے آرام سے ایک سائیڈ پر بیٹھ کر کھاتا ہے، جتنا کھا سکتا تھا کھاتا ہے، اور پھر دھوپ سیکنے کے لیے آرام سے لیٹ جاتا ہے اور ساتھ ہرن کو ہضم کر رہا ہوتا ہے، منہ کھولے آرام سے مزے لے رہا ہوتا ہے دھوپ میں۔ اچانک ایک سوکھے درخت سے ایک چڑیا اڑتی ہے، شیر کے منہ پر آ کر بیٹھتی ہے اور اس کی داڑھ میں پھنسا ہوا ایک بوٹی کا گوشت کا پیس نکالتی ہے اور اڑ جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے اسی سوکھے درخت پر جا کر۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ہرن کا آنا، شیر کا جھپٹنا، اس کا گوشت کھانا، یہ سارے کا سارا کھیل اس چھوٹے سے ایک ٹکڑے پہ کے لیے سجایا گیا تھا، بنایا گیا تھا، جو اس چڑیا کے نصیب کا تھا، اس کے لیے سارا کچھ ہوا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اپنے حصے کا گوشت اس اتنے بڑے ہرن کے جسم سے نہیں نکال سکتی تھی، تو اس کے لیے ایک کھیل بنایا گیا تاکہ اس کا حصہ اس تک پہنچ سکے۔ ہماری زندگی میں بھی ہمارے آس پاس اس طرح کے بہت سارے کھیل بکھرے ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ہم بہت تھوڑی سی طاقت لے کر اتنے بڑے ہرن کے جسم سے اپنے حصے کا، اپنا حصہ نکالنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں، جس میں ہم تھک جاتے ہیں، لیکن وہ ہرن ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کے پلان کو، جس پلان کے تحت اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں دے گا، اور وہ دیتا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ ہماری اس دنیا میں، اس سمندر میں اتنی بڑی مچھلیاں ہیں جو روزانہ ٹنوں کے حساب سے جن کی خوراک ہے، اور وہ ان کو روز ہی وہ خوراک مہیا کرتا ہے۔ آپ یقین کیجئے 100، 200، 300، 400 فٹ اس زمین کے نیچے بہت سارے کیڑے ہیں جنہیں وہ ان کے حصے کا رزق جو ہے وہ پہنچاتا ہے، اور وہ روز کھاتے ہیں اور ان کو روز ملتا ہے۔ اگر ایک ایسے آدمی کو، ایک ایسے جانور کو نیچے اتنے وہ رزق دے سکتا ہے، تو آپ تو زمین پر ہیں، اوپر ہیں، آپ کے کاروبار ہیں، آپ کا اللہ پاک نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کے اعضاء ٹھیک ہیں، تو پھر آپ کو کس بات کی پرواہ ہے؟ آپ اس کے لیے کچھ بیہودہ حربے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے پلانز استعمال کرتے ہیں؟ آپ اس کی رضا پہ راضی کیوں نہیں رہتے؟
مجھے ایک بات بتائیں، میرا ایک سوال ہے آپ سے، جو 9 مہینے آپ نے اپنی ماں کے پیٹ میں گزارے، تب آپ کو کون رزق دیتا تھا؟ تب آپ اپنی چالاکیوں سے رزق لیتے تھے اپنا؟ تب آپ کا کوئی کاروبار چلتا تھا؟ کیا تھا تب؟ تب کون تھا جو آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ میں بھی رزق دے رہا تھا بذریعہ آپ کی ماں؟ تو جو آپ کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پال سکتا ہے، تو وہ اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کو نہیں پالے گا؟ پھر آپ کو وہم کس بات کا ہے؟ پھر آپ اس کے لیے ہوچھے ہتھ گنڈے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ پھر آپ اس ذات کے ساتھ ٹکر کیوں لیتے ہیں؟ پھر آپ اس کے قانون کے خلاف کیوں چلتے ہیں؟ آپ ایک آفس میں بیٹھے، جو آپ کی تنخواہ ہے، آپ اس پہ گزارا نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری جی اوپر والی کمائی آؤ گی، وہ دن سب کچھ اچھا چلے گا۔ فطرت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ آپ مطلب راضی نہیں ہیں اس کے دیے پہ، اور خود سے اپنی فضول سی ذہانت اور چالاکیوں کو استعمال کر کے اس کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وقتی فائدے کے لیے، ایک تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے، آپ یقین مانیے گا، مجھ پہ اعتبار کیجئے گا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے، ایک نہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو وقتی چالاکیوں کو استعمال کر کے اور وقتی پیسہ اکٹھا کر کے اور وقتی سہولتیں لیتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک وقت آیا کہ کچھ نہیں تھا، وہ جس طرح سے لی گئی تھی اسی طرح سے واپس چلی گئی۔ اور آپ یقین مانیے، میری زندگی میں اس طرح کے بھی لوگ ہیں، آج بھی موجود ہیں، جو اللہ کی رضا پر راضی رہے، ایمانداری سے کام کیا، اس کی رضا میں راضی رہے، اس کو کہا کہ جو تیرا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، اور آپ یقین مانیے ایک دن ان کے دن پھر گئے۔ اللہ پاک نے وہ دیا جو انہوں نے سوچا نہیں تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے سب کچھ، کہ ایک پیٹرول پمپ پہ لڑکا کھڑا ہے، اس کی ٹریننگ ہی اس طرح کی ہے، اس کو سمجھا دیا گیا ہے کہ بھئی انہاں تیرے پیسے بن دینے تے، انہیں تو کہ ایک موٹر سائیکل لایا، انہوں گلاں شلاں چلایا، گلاں چلا کے انہیں 200 دا پٹرول دا کیا ہے تے انہوں 100 دا پٹرول پایا تے دوا دا وہ جڑا بمبو جا ہے واپس رکھیا تاکہ سارا کچھ ہی مٹ جوے۔ اور وہ بڑا تیز سمجھ رہا ہے خود کو، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت تیز ہوں، میں بڑے پیسے کماؤں ڈیا، میں نئی موٹر سائیکل لے لئی ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ آپ یقین مانیے، میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر نائی دی دکان سے گئے ہیں نا، لوگ ہیئر کلر لے کر آتے ہیں ان کے پاس، میں نے ان کو اتنی بڑی بڑی تیزیاں کرتے دیکھا ہے کہ وہ اگلی سائیڈ سے کلر نکال لیتے ہیں، لیکن پیچھے نا کافی سارا کلر رہنے دیتے ہیں وہ جان بوجھ کے، اور اگلی سائیڈ سے فل زور لگا کر نکالتے ہیں اس کے سامنے، تاکہ اس کو پتا چلے کہ انہیں اینڈ تک جڑا ہے نا وہ چو کلر کاٹ لیا ہے، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کافی سارا کلر پڑا ہے۔ جب وہ 4 5 6 ٹیوبز جو ہیں وہ کٹھی ہو جاتی ہیں، وہ پیچھے رکھ دے رہندے نے، تے اس تو بعد جلے کوئی بندہ آیا جنہیں کیا یار میں کلر تو نہیں لے کے آندا لیکن تو اپنے کولوں لا دے، انہیں چپ کر کے وہ 4 5 6 جڑیاں ٹیوباں نے انہاں جو کلر سارا کٹھا کیتا، انہوں ٹھوکیا تے روپیہ 400 کو لے لیا، تے بہت اپنے لوگ بڑی وڈی گیم کیتی ہے، بڑی تیزی کیتی ہے، بڑا معاملات کیتے نے انہیں۔ رب نال ٹکر، رب دے قانون نہ ٹکر، اجاڑ دیتا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی، اس کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔
اس کی شکل کوئی بھی باہر آ سکتی ہے. خود بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی تربیت دیجئے یقین کی. وسوسہ نہیں ہونا چاہیے. یقین کی تربیت دیجئے کہ اس ذات پہ یقین رکھنا ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارے سانس چلا رہا ہے. جو ہمارے سانس چلا رہا ہے وہ ہمارا پیٹ بھی چلائے گا، وہ ہمارا گھر بھی چلائے گا. وہ رازق ہے. وہ اس دنیا کی ہر مخلوق کو دیتا ہے تو تمہیں نہیں دے گا. برائے مہربانی حلال کی طرف جائیے. برائے مہربانی اس کی رضا پر راضی رہیے. برائے مہربانی اگر پیچھے کچھ ہو چکا ہے تو اس کے حضور توبہ کیجئے، معافی مانگیے اور وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد ہم وہی کھائیں گے جو وہ کھلانا چاہتا ہے، ہم وہی پہنیں گے جو وہ پہنانا چاہتا ہے. اس کی رضا میں آپ یقین مانیے، راضی رہ کر تو دیکھیے، آپ کے آنے والے دن بہت خوبصورت ہو جائیں گے. آپ کو وہاں سے رزق آئے گا جہاں جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کے گمان میں نہیں ہوگا. وہ ان جگہوں سے آپ کو رزق دے گا. مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کرے گا اور ہمیں اچھی راہ پر چلنے کی طاقت عطا فرمائے گا. سب کا رازق، سب کا مالک وہ ہے. وہی ذہنوں کو بدلتا ہے، وہی ہمیں بدلنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ پاک آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کے راہ پر چلیں اور اس کی رضا میں راضی رہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ کے حوالے.